اور اللہ معاف کرے یہ بھی بہت کامن ہے آج کل، ایک بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، چچا لے گیا اس کی ساری جائیداد. کتنے کامن ہے اسٹوریز، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہیریٹنس ہی نہیں دی، بہنوں کی انہیریٹنس ہی نہیں دی، یہ بھی بہت کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی بہت سخت وعید کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یتیم کا مال کھانا یہ تو ایکسٹریم ہے. دو گناہ ہے نا اس میں، ایک تو یہ کہ مال کھانا، دوسرا ہے کہ یتیم بچے کا. تو یہ میجر سنز میں سے. چھٹا، فلینگ فرام دا بیٹل فیلڈ، بیٹل فیلڈ سے بھاگ جانا. اب یہ بھی ظاہر ہے ریلیونٹ تب یہ جب جہاد کا موقع ہو، تو اس کو میجر سن قرار دیا گیا کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ ساتواں میجر سن جو ہے وہ انوسینٹ اور نیک عورتوں پہ الزام لگانا. یہ بہت بڑا میجر سن ہے. سلینڈرنگ چیسٹ انوسینٹ بلیونگ وومن، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے، ٹھیک ہے، جو سورہ نور میں آئی ہے کہ کسی عورت پہ آپ نے الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے. تو یہ مین 7 جو ہیں میجر سنز اسلام میں واضح طور پہ بتائے گئے ہیں. باقی مائنر سنز ہیں لیکن وہ میجر بن سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو عادت بنا لیا جائے، تو وہ انسان کو عین ممکن ہے کہ میجر سنز کی طرف بھی لے آتے ہیں. جہاں تک بات ہے، دیکھیں آج کل کا جو ایک بہت کامن سن ہے پورنوگرافی ایڈکشن، اس کو کچھ اسکالر میجر سن کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اس طرف جائے گا اور بہت ریگولر جائے گا تو پھر وہ اور بھی چیزوں کی طرف بہت جائے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ ریئل، اللہ معاف کرے، زنا کی طرف بھی آ جائے. ایڈلٹری بھی از آلسو obviously ون آف دی میجر سنز ان اسلام، زنا جو ہے. تو خیر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہے وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی میں، اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، دیکھیں کہ گناہ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے، اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں. قرآن میں سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو. اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو. تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے، اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے، اسی طرح گناہ ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو، نقصان آئے گا ہی آئے گا. تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اثرات کیا ہیں، سم آف دی کانسیکوینسز آف سن. ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہے یہ کانسیکوینسز، 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے. یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں کانسیکوینسز، تو موٹیویشن آ جاتی ہے اس سے بچنے کی، اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا. جتنا بھی آپ کو علم تھا، جو بھی تھا، اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ نالج لائٹ ہے، نور ہے. گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے. اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے، یا مجھے کچھ چیز یاد تھی، قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے، تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائس کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے. اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور بالکل نکل گیا ہے دل سے، تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے. دوسری چیز، رزق کا چھن جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے، نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا، یہ کیا ہے؟ A man is deprived of provision because of the sins that he commits. انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے، وہ تو موجیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو پلاٹ بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے: فائنینشیل ویلتھ، ایموشنل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ. ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون، وہ بھی رزق ہے. غنا، ٹھیک ہے، دل میں ایک سیٹسفیکشن. اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول، اینگر مینجمنٹ اچھی، اخلاق اچھا، یہ ایموشنل ویلتھ ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو. آپ نے کئی لوگ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے، اولاد دی اللہ نے، اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اور نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے. سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں آپ کے ساتھ لوئل لوگ جمع ہو گئے، تو وہ بھی رزق ہے. ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، یہ ٹائم میں برکت ہے. تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے، ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے.
نمبر 2 آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت. سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں میں, اللہ معاف کرے. تو اس سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ, ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو, تو پھر یہ کون سا رسک ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ, ذہنی سکون ہے ہی نہیں, ہر وقت ٹینشن ہے, ہر وقت سٹریس ہے, ہر وقت پریشانی ہے, ہر وقت منہ پہ شکایت ہے. تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں. تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے, کبھی گھٹا کے دیتا ہے. اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے, لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے, کبھی کم کر دیتا ہے. جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ بادشاہ ہے, اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے.